السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سوال اور سب سے اہم سوال لے کر آئے ہیں، جس کی ہر مسلمان کو ضرورت بھی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ وہ سوال ہمارا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سب سے پہلے حساب دینے کے لیے کون آگے جو ہے وہ پیش ہوگا، یعنی کہ اللہ پاک کس سے حساب لیں گے؟ آج کا ہمارا یہ سوال ہے۔ اگر آپ حضرات کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ نے کمنٹ سیشن کے اندر اس کا جواب دینا ہے۔ ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں کہ عوام اس کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ یہ دو نوجوان بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ آ جائیں کیمرہ مین صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیا نام میرے بھائی کا؟ جی ارشد ارشد بھائی، کیا کرتے ہیں آپ؟ جی جوتوں کا کام کرتا ہوں آپ سے ایک اسلامی سوال کا جواب دیں گے اس کا؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سب سے پہلے حساب کتاب جو شروع کیا جائے گا، تو اللہ کے سامنے حساب سب سے پہلے کون دے گا؟ وہ نمازی ہوگا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا، جو اللہ پاک کے سیدھے کام کرتا ہوگا، وہ سب سے پہلے حساب دے گا۔ جی وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور؟ بھائی نے جو جواب دیا آپ نے سن لیا جی، مزید آگے چلتے ہیں جی۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ سلیم۔ سلیم بھائی، ایک آپ سے اسلامی کوشچن کرنا، جواب دیں گے اس کا جی؟ کیا میں اسی کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر نہیں آئے گا تو سوال نہیں آئے گا، جواب نہیں آئے گا نا۔ سوال آپ پہلے سن تو لیں۔ سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک سب سے پہلے حساب کس سے لیں گے؟ انسان سے لیں گے اور کسی سے؟ اس آدمی کا نام بھائی کہہ رہے مجھے نہیں پتا جی، مزید ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے جب حساب لیں گے تو حساب کس سے لیا جائے گا، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ ایک اور ہی بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھتے ہیں جی کیمرہ مین سے۔ السلام علیکم سر، کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا اسلامی سوال، اس کا جواب دیں گے آپ؟ مہربانی۔ سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سب سے پہلے حساب کون دے گا؟ مسلمان۔ ایک آدمی ہے اس کا نام، اگر آپ کو علم ہے تو سوچ کے بتاؤ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کو حساب کون دے گا؟ ہم مسلمان دیں گے ہم کو۔ مسلمان دیں گے سارے؟ ہاں، جو فوت ہوگا پہلے قیامت والے دن تو سب ختم ہو جائے گا نا، تو ہم سب دیں گے۔ سب سے پہلے کون اللہ کے سامنے جائے گا؟ یہ بھائی کہہ رہے مجھے نہیں پتا جی۔ ایک اور صاحب کھڑے ہیں۔ السلام علیکم سر، صاحب کیا نام سر آپ کا؟ سائم۔ سائم بھائی، ہمارا اسلامی سوال ہے، اس کا جواب دیں گے آپ؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ مہربانی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے قیامت والے دن سب سے پہلے حساب دینے کے لیے کس کو پیش کیا جائے گا؟ حساب دینے کے لیے کس کو پیش کیا جائے گا؟ تمام انسانوں کو۔ سب سے پہلے حساب کون دے گا؟ سب سے پہلا شخص کون سا ہوگا جو اللہ کی ذات کے سامنے حاضر ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نہیں، کون آپ بتا دیں؟ اتنا بتا دوں، صحابہ کرام میں سے کوئی ایک عظیم صحابی ہوگا جو اللہ کی ذات کے سامنے پیش ہوگا۔ صحابہ اکرام میں سے؟ صحابہ میں سے آئیڈیا نہیں، سوچ، آپ بتا دیں۔ اب آپ بتا دیں۔ میں تو بتا نہیں آپ کے آئے ہونے جی۔ نہیں، اینڈ پہ بتائیں آپ، یہ میرا کلپ اینڈ پہ لگا دینا آپ، لیکن بتائیں آپ پہلے۔ اچھا یقین کریں میں کہنے لگا تھا قسم سے، کیونکہ پہلے خلیفہ تھے اور میں کہنے لگا تھا کہ وہ ہوں گے، لیکن میں نے کہا شاید غلط نہ ہو جائے۔ آپ نے کیا دینا تھا نا اس میں؟ چینل کا نام کیا ہے؟ راشد فاروق خان۔ راشد فاروق خان۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی۔ آج کل تو جو چینل چل رہے ہیں وہ فحاشی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک آپ موو کر رہے ہیں اس طرف، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ علم ہونا چاہیے صحابہ کرام کی مبارک زندگی جی، کہ اللہ کی ذات۔ میں آپ یہاں پہ 90% لوگوں سے وضو کے فرائض پوچھ لیں، انہیں نہیں پتہ ہوں گے۔ آپ یہاں پہ چلتے پھرتے پہلے اور آخری پیغمبر کا پوچھ لیں، میرا اندازہ یہ بھی نہیں پتہ ہوگا لوگوں کو۔ تو ہم تو جو لوگوں سے کرتے رہتا ہے نا، یہ لوگوں کو نہیں، بالکل ایسی بات ہے۔ کتنے سارے بیچارے ہمارے ایسے مسلمان، کمزوری ہماری ہے، یہ ان کی کمزوری نہیں ہے، ہماری کمزوری، ہم نے ان کو سکھایا نہیں بیچارہ۔
دنیا کا سارا سکھایا ہے, دنیا کا سارا پتہ ہے. میں بلاگنگ کر رہا تھا, میرے پاس بچے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے پہلا کلمہ پوچھا ان سے, پہلا کلمہ نہیں آیا, دوسرا پوچھا وہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا نماز کا سبق, کہتے ہیں ہم مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا پڑھتے کیا ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھتے, بس وہ جیسے مولوی صاحب کرتے جاتے ہیں, ہمارے بچوں کی تربیت ہی ہوگی. تو ٹھیک ہے, مولوی صاحب نے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مقتدی کے ذمہ بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. میں خود بیسک ایک جرنلسٹ ہوں, تو ہمارا ایک لیڈر ٹی وی چینل ہے, ہمارے 1.6 ملین فالوورز ہیں, تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے اب ہم سب سے ہٹ کے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جاننا جی, آپ کی بہت مہربانی. جزاک اللہ, شکریہ جی. بھائی نے جواب دیا, آپ نے سن لیا جی. مزید کسی اور سے پوچھتے ہیں, مقصود کیا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی ایسی مبارک زندگی کے بارے میں جو ہے وہ علم ہونا چاہیے. یہ 2-3 نوجوان یہاں اور کھڑے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ نوجوان اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سامنے سب سے پہلے حساب کون دے گا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ محمد طیب چراہی. بھائی طیب صاحب, سارے کے ہمارے اسلامی سوال جواب دیں گے اس کے؟ جی حکم کریں. مہربانی. سوال یہ ہے, اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے قیامت والے دن سب سے پہلے حساب دینے کے لیے کس کو پیش کیا جائے گا؟ دیکھو کیا جائے گا, اس کا نام پیش تو بندو کیا جائے گا, اس کا نام کیا ہے؟ قبر میں جائے گا اس کو ہی کیا جائے گا. قبر میں سارے جائیں گے, سب کائنات ختم ہو جائے گی, پھر اللہ کی ذات کا حساب کتاب شروع ہوگا نا جی لوگوں سے. ساری بات ہے, جب جو قبر میں ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے کس کا حساب شروع کیا جائے گا؟ جس سے پوچھا جائے گا. ہاں جس سے پوچھا جائے گا اس سے ہی ہوگا نا سوال. میں نے جو جواب دیا آپ نے سن لیا جی. مزید کسی اور سے پوچھتے, ایک اور نوجوان سے پوچھتے ہیں جی. السلام علیکم سر. ایک منٹ ٹائم دے دیں سر, آ جائیں. چلے کوئی بات نہیں, بھائی کیا رہا جی تیار نہیں ہے تو کوئی. ایک اور صاحب آئے جی. سر السلام علیکم. ایک منٹ ٹائم دیں گے بھائی. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی کا؟ صدق احمد. صدق بھائی, ہمارا ایک اسلامی سوال ہے, اس کا جواب دیں گے آپ؟ بتائیں. مہربانی. سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کس کو پیش کیا جائے گا؟ کون اللہ کو حساب دے گا سب سے پہلے؟ اللہ کو حساب ہم ہی دیں گے. کس میں طاقت ہے اللہ کو حساب دے بھائی؟ اللہ کو حساب انسان. دیکھو دنیا میں ہم کسی کا کام کرتے ہیں جی, ہم سے کوئی پوچھے آپ حساب دو تو کتنی بھی پریشانی ہوتی ہے, یار اس کا حساب کیسے دیں گے. ٹھیک ہے, ہاں, تو پوری دنیا زندگی گزاری ہے, اس کا اللہ کی ذات کے سامنے حساب. اللہ کو حساب دینا کون سا آسان کام ہے؟ دنیا کے 2 لوگوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہیں نا, چکر دے سکتے. اللہ کی ذات کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ بالکل, وہ تو ہر بات سے واقف ہے. اللہ کے سامنے سینے میں جب انسان کے سینے میں محبت محمد والے محمد ہو تو پھر انسان کے حساب یا کچھ قبر کا امتحان مشکل نہیں ہوتا. علی کی ولایت کی محبت ہو, محبت سے کم چل جائے گا. محبت عمل جی عمل بھی کر رہے ہیں, عمل بھی ضروری ہے, لیکن معرفت محمد والے محمد. معرفت اپنی جگہ ہے, محبت اپنی جگہ, اعمال اپنی جگہ. وہ لا سالوں کو ملے اجمل المبت. ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر امت نے اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں, تو آپ نے بے حق کا راستہ دکھایا. تو آیت نازل ہوئی کہ میرا محمد ان سے کہہ دو تم سے اور تمہاری آل سے محبت کریں, یہی اجر رسالت ہے. صاحب اللہ کسے لے گا سب سے پہلے؟ اللہ تو پھر حساب قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا, اتنا ہم عالم دین بھی نہیں ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد حسن. حسن بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کون سی کلاس؟ 8 کلاس. 8 کلاس. ماشاء اللہ. ہمارا ایک اسلامی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے حساب سب سے پہلے جو آدمی دینے والا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شہید میں سے. ہم نے بتانا ہے حساب اللہ کو کون حساب دے گا سب سے پہلے؟ شہیدوں میں سے تھے. اس کا نام ہم آپ بتائیں چھوٹے بھائی. تھوڑا سوچو یار, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ابھی اسٹڈی کرتا ہوں. کون سی کلاس؟ 9 کلاس. 9 کلاس پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کو اس کے بارے میں آپ کو علم ہوگا یقیناً ان شاء اللہ. کیا شہید میں سے بتانا ہے کہ صحابہ میں سے بتا دیں. سب سے پہلے کون ہوں گے؟ سب سے پہلے کس کا اللہ پاک جو ہے وہ اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کس کو پیش کیا جائے گا؟ حضرت
आदम अलैहिस्सलाम। नबी हैं, साहबा तो नहीं है। चलो ये बता दे, हमारा नबी ने जब नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद दुनिया के अंदर कितने साल गुजारे? 30 साल। 30। कितने साल मिले थे आपको? जब आप 21 साल के थे। 21 साल के नबूवत आपको मिली थी। जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो आपकी उम्र कितनी थी? तब उनकी आया थी जी 63 था। जब आपको नबूवत मिली तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 21 साल 21 साल। चलिए बकौल आपके 21 साल और ये 63 साल, ये दरमियान में कितने साल बन जाते हैं? नबूवत मिलने के बाद हमारा नबी दुनिया में कितने साल रहे? तकरीबन 30 की बात 30 से ऊपर हो जाएंगे 2-3। हमारा नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, ठीक है, और 40 से 63 तक देख लें 23 साल बनते हैं। नबूवत मिलने के बाद 23 साल हमारे नबी दुनिया में जिंदा रहे। बात तो इल्म होना चाहिए इंशाल्लाह मेहरबानी। इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा सवाल था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब वो क़यामत वाले दिन सबसे पहले किसका जो है सबसे पहले अल्लाह पाक हिसाब लेंगे। उसमें उलमा कराम फरमाते हैं कि सारे लोग बाकी नबियों के पास जाएंगे तो सारी बात फिर चलती चलती अल्लाह के नबी के पास आएगी, ठीक है। अल्लाह के नबी हैं मुझे सिफारिश कर सकते हैं, हिसाब किताब शुरू किया जाए, और कोई आदमी अल्लाह के सामने ऐसी किसी में हिम्मत नहीं होगी, किसी नबी के अंदर हिम्मत नहीं होगी। हर नबी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो है वो अल्लाह की ज़ात के सामने अर्ज़ करेंगे, अल्लाह हिसाब किताब शुरू किया जाए तो अल्लाह पाक का गुस्सा इतना होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे आज मुझे कौन है हिसाब देने वाला। तो अल्लाह के नबी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ कर अल्लाह की ज़ात के सामने खड़ा कर देंगे, तो अल्लाह की ज़ात का गुस्सा फ़ौरन जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो ये आज का हमारा सवाल का जवाब था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले हिसाब के लिए पेश किया जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको दूसरी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।